الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس دوم لیکچر نمبر آج ہمارا 24 ہے۔ ہم نے سورہ ممتحنہ شروع کی ہوئی تھی، 3 آیات ہو گئی۔ آج ہماری آیت ہے جس کا ترجمہ آج کے ٹاپک کے اندر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، ہمیں ابراہیم اور ان کے رفقاء کی چال چلنی ہے، ہمیں ابراہیم اور ان کے رفقاء کی اتباع کرنی ہے، طریقے پہ چلنا ہے۔ کیا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، ان کے طریقے کو اپنانا، ان کی چال کو، ابراہیم والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی چال چلنی ہے۔ آگے کیا کہا؟ اذ قالوا لقومہم، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے لیے، انا براء منکم، کہ میں تم سے بری ہوں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو خدا کے علاوہ، یعنی ان بتوں سے، میں تم سے اور ان بتوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو خدا کے علاوہ، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم، اور ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قیل نہیں ہو سکتے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ رہے گی۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم، یا حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ خدائے واحد پر، خدائے واحد پر، یعنی اللہ کی ذات پر تم ایمان لے آؤ۔ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ کے لیے، لابیہ، الا قول ابراہیم لابی، ابراہیم کا قول اپنے باپ کے لیے، لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور خدا کے سامنے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، آپ کے بارے میں خدا کے سامنے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والیک انبنا، اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تحقیق ہمیں ابراہیم اور ان کے رفقاء کے طریقے کو اپنانا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی چال کو چلنا ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، میں ان سے کیا ہوں؟ بری ہوں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قیل نہیں ہو سکتے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ عداوت اور دشمنی رہے گی۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم خدائے واحد پر ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ الا قول ابراہیم لابی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ کے لیے کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، بخشش طلب کروں گا، لیکن خدا کے سامنے میں آپ کے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ وما املک لک، اور میں نہیں کوئی اختیار رکھتا خدا کے سامنے کسی چیز کا، من اللہ من شیء، اللہ کے سامنے کسی چیز کا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار توکلنا، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ تھی سورہ الممتحنہ کی، اس کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ آگے ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ بیان کرنا ہے، غسل کے فرض کتنے اور کون سے ہیں۔ ہم نے طہارت ٹاپک شروع کیا تھا موضوعاتی مطالعے میں سے، تو پہلا سوال ہم نے بتایا تھا کہ طہارت قرآن اور حدیث سے بیان کرنی ہے، تو ہم نے طہارت کے متعلق کچھ قرآنی آیات اور کچھ احادیث بتائی تھی۔ دوسرا سوال تھا غسل کرنے کا مسنون طریقہ بیان کریں، اس کا وضو کرنے کا مسنون طریقہ بیان کریں۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ بھی بتا دیا اور وضو کے فرض بھی بتا دیے تھے۔
آج پھر تھوڑا سا دوہرا لیتا ہوں کہ وضو کے کتنے فرض بتائے تھے؟ 4۔ کتنے فرض؟ 4۔ پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم وضو کر رہے ہیں اس کے اندر چہرہ مکمل نہیں دھو رہے، ہماری یہاں پر یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے یا ٹھوڑی کے نیچے اکثر کی خشک رہ جاتی ہے، ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ کوہنی سمیت بازو دھونا۔ تیسرا فرض کیا تھا؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے چوتھائی سر کا جب مسح کرنا ہے تو اس میں ہم نے مکمل سنت طریقے کو بھی اپنانا ہے اور فرض کو بھی اپنانا ہے۔ تو یہ طریقہ بتایا تھا، یہ ہاتھ اس طرح کرنا ہے، یہ ہاتھ سیدھا سامنے لے جانا ہے، واپس لے کر آنا ہے، شہادت کی انگلی یہ کان کے اندر کا خلال کرنا ہے، انگوٹھا جو ہے یہ کان کی پشت کا خلال کرنا ہے، اور یہ ہاتھ کی پشت جو ہے یہ گردن کا مسح کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائنس نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر آدمی کی یہ جو گردن ہوتی ہے یہاں پر تری لگتی رہے، پانی لگتا رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کبھی پاگل نہیں ہوتا، انسان اپنے دماغ سے فارغ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اگر ہم اللہ کی فرضیت کو ادا کریں گے، جو نماز ہم پر سب سے پہلے فرض ہوئی مسلمان ہونے کے بعد، اگر دن میں 5 مرتبہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم 5 مرتبہ اپنی گردن کا مسح کر رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے نبی کے طریقے کے اندر ہمیں یہ عطا فرمائی۔ اور چوتھا فرض اس کے اندر کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ تو تھے وضو کے 4 فرض۔ آگے آج ہمارا جو ٹاپک ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ، تو غسل کے فرض کتنے اور کون سے ہیں؟ غسل کرنے سے پہلے میں آپ کو غسل کے 3 فرض بیان کر دوں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ سب سے پہلے انسان، ویسے تو انسان کے اگر جسم پر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے اس کو دھو لے، ہاتھ وغیرہ ہے جسم پر کوئی گندگی لگی ہے تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے، کلی یعنی غرارہ کرنا ہے، یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اگر روزے کی حالت کے اندر ہے تو غرارے کی ضرورت نہیں ہے، بس کلی ہی کر لے، تاکہ اگر غرارہ کرنا لگے گا روزے کی حالت میں تو حلق تک پانی جا سکتا ہے۔ تو کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک۔ تیسرا پورے جسم پر پانی بہانا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے جسم پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ تو تھے غسل کے فرض۔ کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی کے معمول کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، وضو ہم دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ کر لیتے ہیں، کبھی اور ضرورت کے لیے بھی کر لیتے ہیں، یا غسل ہے، غسل کو انسان کو حاجت ضرور ہوتی ہے، روزمرہ زندگی کے ساتھ یہ لازم ہے۔ وضو کرنے کے طریقے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان غسل کرتا ہے، غسل کرنے سے پہلے سردیاں ہیں یا بعض علاقوں میں سردیاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پانی گرم کرتے ہیں، آگ پر گرم کر لیا، یا کیا ہوتا ہے راڈ وغیرہ لگا لیا، گرم کر لیا۔ ہمارے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ خشک ہوتے ہیں، ہاتھ دھوئے بغیر ہم کیا کرتے ہیں؟ انگلی ڈالتے ہیں، چیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پانی گرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، حالانکہ ہمارا ہاتھ خشک تھا۔ جب ہم نے اس کے اندر انگلی ڈالی وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، استعمال شدہ ہو گیا، خود تو پاک ہے لیکن ہمیں نہیں وہ پاک کر سکتا، بلکہ اگر ہم نے پانی کو چیک کرنا ہے پہلے ہم نے ہاتھ کو گیلا کرنا ہے، خشک کرنا ہے، پھر اس طرح کرنا ہے۔ اکثر ہم بھی اس طرح شروع میں کرتے تھے، لیکن بعد میں ہمیں جب معلوم ہوا تو اس کے اندر ضرور کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم پانی گرم کر رہے ہیں یا کسی ٹب کے اندر پانی وغیرہ لیتے ہیں، ہم خشک ہاتھ ہوتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پاک نہیں کر سکتا۔ کوشش کرنی ہے ہاتھ گیلا کریں، گیلا کر کے اس کو دھو کے پھر اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی سن لیں، مرد و عورت دونوں کے لیے غسل واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ جس طرح ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہم دلہن کو، یا ویسے ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، ہاتھ پر کیا کر لیتی ہیں؟ ناخن پالش لگا لیتی ہیں۔ ناخن پالش ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک پردہ سا بن جاتا ہے،
اگر ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل ضروری ہو جاتا ہے، تو جب تک ہم اس کو اتار نہیں لیں گے، کھرچ نہیں لیں گے، ختم نہیں کر دیں گے، اگر ہم غسل کرتے ہیں وہ اوپر چپکی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، تو ہمارا غسل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہم ناپاکی کی حالت کے اندر ہوں گے۔ کوشش کرنا ہے، اس سے پرہیز کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے، مہندی بندہ استعمال کر لیتا ہے، عرق ہے وہ بھی استعمال کر لیتا ہے، لیکن ایسی چیز استعمال کرنا جس کی وجہ سے ایک پردہ سا بن جاتا ہے، اور وہ ناخن کی جو ہماری ناخن ہوتا ہے اس پر پانی نہیں پہنچ سکتا۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ عورتیں آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندنے کے بعد ناخن کے اندر کیا ہوتا ہے، آٹا لگ جاتا ہے، کھرچنے سے نیچے خشک جگہ ہوتی ہے، تب بھی وضو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہاتھ کے اندر مثال کے طور پر یہ انگوٹھی ہے، اتنی کھلی ہونی چاہیے جب وضو کریں تاکہ اس کے اندر کوئی خشک جگہ نہ رہ جائے۔ تو وضو کرنے کا مسنون طریقہ بتانا تھا، غسل کرنے کا مسنون طریقہ۔ سب سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اگر جسم پر کوئی گندگی لگی ہے تو سب سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ اس کے بعد صاف کرنے کے بعد انسان کو مکمل سنت طریقے کے مطابق کیا کر لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے۔ ورنہ کیا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جس طرح غسل کرنے کا طریقہ ہے، ہاتھ دھویا، ناک میں کلی کی، ناک میں پانی ڈالا تو پورے جسم پر پانی بہائے گا، تاکہ پہلے دائیں حصے پر پھر بائیں حصے پر، اس طرح مکمل جس طرح طریقہ ہے اس کے مطابق ہم نے جسم پر کیا کرنا ہے، پانی بہانا ہے، تاکہ کوئی بھی جگہ بال کے برابر کوئی خشک جگہ نہ رہے۔ مرد و عورت کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ ہاں پانی کے استعمال کے اندر ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے شاول کھولا اور غسل خانے کے اندر بیٹھے ہیں، پانی بے تحاشا بہا دیا۔ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ ہوگی۔ آپ دیکھیں ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ہاں یہ پانی موجود نہیں ہوتا، میسر نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنی کلومیٹر سفر کر کے ان کو پانی ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، پانی ضائع نہ کیا جائے۔ غسل خانے میں نہانا سب سے بہتر ہے، تاکہ انسان جب غسل خانے کے اندر رہے گا تو اس کی جو سطر ہے اس کا بھی مکمل لحاظ رکھا جائے گا اور غسل بھی صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ ہاں اگر غسل خانہ میسر نہیں ہے تو مرد کو چاہیے کہ کپڑا باندھ کر نہائے، عورت کو تو پردے کے اندر ہی نہانا چاہیے، پردے کے علاوہ کسی اور جگہ پر عورت کو کوشش کرنی چاہیے نہ نہائے، یا مکمل کپڑوں کے اندر نہائے، تاکہ ان کی جو کیا ہے سطر ہے کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ غسل کرتے وقت، نہاتے وقت یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر غسل خانے میں ہے یا غسل کرنے والی جگہ پر ہے، اس میں بولنا نہیں چاہیے۔ بعض ہوتے ہیں نہا بھی رہے ہیں، گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں، اس طرح کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آرام اور سکون سے جائیں، سنت طریقے کے مطابق جس طرح غسل کرنا ہے غسل کریں اور اس کے بعد باہر آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ غسل خانے کے اندر ہم کیا کرتے رہیں، وہاں گنگناتے رہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال جو تھا طہارت قرآن اور حدیث سے بیان کی تھی، دوسرا سوال تھا وضو کرنے کا مسنون طریقہ، اس میں وضو کے فرض بھی بتائے تھے اور مسنون طریقہ بھی۔ تیسرا سوال تھا غسل کرنے کا مسنون طریقہ، غسل کے فرض بتائے ہیں وہ 3 تھے، اور غسل کرنے کا طریقہ۔ آگے ہوتا ہے چوتھا سوال، طہارت کے فوائد بیان کریں، یعنی جب انسان طہارت حاصل کرتا ہے اس سے کون کون سے انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ صاف ستھرے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پاک صاف لوگوں کو اللہ کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، ہر نماز سے پہلے وضو سے انسان کو روحانی اور جسمانی جو ہوتا ہے وہ سکون ملتا ہے، یعنی انسان روحانی سکون کس طرح اور جسمانی سکون انسان جب وضو کرتا ہے حشاش بشاش ہو جاتا ہے، روحانی سکون انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک روحانی سکون ملتا ہے انسان کو۔ تیسرا کیا ہے، عبادات اور کام میں لطف آتا ہے، انسان جب باوضو ہونے کی حالت میں، وضو کر کے آیا، باوضو ہونے کی حالت میں کوئی کام شروع کرتا ہے، انسان کو چاہے عبادات کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کے اندر انسان کو لطف آتا ہے، اس کے اندر مزہ آتا ہے۔ آگے ہے کام میں صلاحیت بڑھتی ہے اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ انسان جب پاک صاف رہتا ہے، وضو کر کے اپنا کام شروع کرتا ہے، اس میں صلاحیت بھی بڑھتی ہے اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان بیماریوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی دن میں 5 مرتبہ اگر ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں یا آنکھوں کے اندر کوئی بھی اس طرح بیماری ہوتی ہے، ہمارے وضو کرنے کی وجہ سے وہ پانی جو ٹپکتا ہے اس کے اندر سے وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانی طبیعت میں لطافت اور نکھار پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک انسان ہے دن میں 1 مرتبہ بھی چہرہ نہیں دھوتا، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتے ہیں،
چہرہ بھی صاف ہو جاتا ہے، چہرے کے اندر نکھار بھی آ جاتا ہے، انسان کے چہرے کے اندر اللہ نور بھی عطا کرتے ہیں، تو طبیعت کے اندر بھی لطافت و نکھار پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اور ان چیزوں سے سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی انسان کا پاک صاف رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انسان زیادہ کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرا، ہر نماز سے پہلے وضو سے روحانی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ تیسرا، عبادات اور کام میں لطف آتا ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ یعنی کہ فوائد میں سے کام میں صلاحیت بڑھتی ہے اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، انسانی طبیعت میں لطافت و نکھار پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر انسان کو قرب الہی یعنی اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے انسان زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا غسل یعنی موضوعاتی مطالعے میں سے طہارت پر جو 4 سوال تھے آج وہ مکمل ہو گئے۔ ان پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔